اے راہ فاطمہ کے کدھر سے ادھر سے اوروں کے واسطے ہے کہ آئے تو در سے لیکن جو اہل بیت ہیں چاہے جدھر سے ارے ہوئے گی کسی سے نہ شادی بطول کی بیٹا خدا کے گھر کا ہو بیٹی رسول کی ہے راہ فاطمہ کے حرم میں کدھر سے اوروں کو یہ وقار میسر نہ ہو سکا کعبے میں پھر کسی کے لیے در نہ ہو سکا کوئی دلیر فاتح خیبر نہ ہو سکا خلقت میں خلق سے کوئی اولا نہ بن سکا جتنے ولی ہوئے کوئی مولا نہ بن سکا ہے راہ فاطمہ دیار شام میں جب بے کسوں کو شام ہوئی دیار شام میں جب بے کسوں کو شام ہوئی وہ رات پیٹنے رونے میں سب تمام ہوئی ہوا یزید برآمد وہ دم دام
ستائی ہوئی غم کی مبتلا زینب چلی یزید کی محفل میں بے ردا زینب دیار شام. سبحان اللہ جزاک اللہ. وہی کرنی نہیں پائیں گے وہ تو. نعرہ سلوات. کہیں حسن کہیں حسین بن گئی حسین. یہ دن وہ ہے کہ مدینہ نبی کا ویران ہے. یہ دن وہ ہے کہ مدینہ نبی کا ویران ہے. سفر میں جہاں ہے صغرا وطن میں گریاں غبار اڑتا ہے لو چلتی ہے بیاباں ہے. اجل کا ہاتھ ہے شبیر کا غریباں ہے. بطول نکلی ہے مرقد سے خاک اڑانے کو حسین جاتے ہیں امت کے بخشوانے کو. رستے میں دیے شے کو
کسی نے کوفے کے رستے قتل ہو گئے مسلم اور ان کے دونوں پسر نہ جائیں کوفے کے رستے ہے یہی بہتر تو رو رو کہنے لگے یہ امام جن و بشر اجل رسیدہ من میرا منبع کرب و بلا گزشت نوبت مسلم رسید نوبت ماں کسی نے فاتحہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اندھیرے میں گھٹا دم جو حرم کا زندہ کے اندھیرے گیا تاریکی میدان ستم کا وہ بولے کہ پایا نہیں اس رنج و الم کا لاشا ہے پڑا دھوپ میں سلطان امم کا لاشا ہے پڑا دھوپ میں ہائے اب تک
کفن و گور کا سامان نہیں ہے، مظلوم کے لاشے کا نگہبان نہیں ہے، زندہ کے اندھیرے میں گھٹا دم جو زینب کے نہیں زیست گوارا، 18 برس والے کے مر جانے نے مارا، بانوں کا یہ نوحہ تھا، نہیں صبر کا یارا، جنگل میں ہے بچہ 6 مہینے کا ہمارا، جنگل میں ہے بچہ 6 مہینے کا ہمارا، ہائے تکیہ ہے نہ بستر ہے، نہ سامان خورش ہے، در پر زن حاکم کے کنیزوں کی یورش ہے، زندہ کے اندھیرے میں گھٹا دم جو حرم کا، ناگاہ ہٹو بچوں کی ہوئی ایک دھوم، دیوار پہ مشعل کا اجالا ہوا معلوم، ارے رونے لگے سادات، سسکنے لگے معصوم، زینب نے کہا تھی یہی بس مرضی قیوم، زینب نے کہا تھی یہی بس مرضی قیوم، داخل جو ہوئی ہند مشوش ہوئی زینب، واقف کھلا ادھر غش ہوئی زینب، داخل جو ہوئی ہند مشوش ہوئی زینب، واقف کھلا ادھر غش ہوئی زینب، زندہ کے
نعرہ صلی کرب و بلا نصیب سے جانا، نصیب ہو کرب و بلا نصیب سے جانا، نصیب ہو پھر لوٹ کر وہاں سے نانا، نصیب ہو پروردگار ٹھوکرے در در کی کب تلک، اب مستقل نجف میں ٹھکانہ، نصیب ہو جیسا ملا نصیب سے ام البنین کو، ارے اب کیا کسی کو ایسا گھرانہ نصیب ہو جی چاہتا ہے سامنے بیٹھے ہوں پنجتن، ارے ان کی ثنا انہی کو سنانا، نصیب ہو جی چاہتا ہے سامنے بیٹھے ہو پنجتن، ارے ان کی ثنا انہی کو سنانا، نصیب ہو درود بھیجو مولا عالم۔ آنکھوں کو جب اشک بہانا نصیب ہو، ارے آل نبی کے غم کا بہانا نصیب ہو جس دور میں امام زمانہ کا ہو ظہور، یا رب ہمیں بھی ایسا زمانہ نصیب ہو جس دور میں امام زمانہ
کہو ظہور یا رب ہمیں بھی ایسا زمانہ نصیب ہو، پھر لوٹ کر وہاں سے نانا نصیب ہو۔ آگاہ بیٹھ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ خالق العباد وساطہ البلاد ومسیل الوہاد ومغضب النجات، لیس لأولیتہ ابتداء ولا لأولیتہ انقضاء، هو الأول ولم يزل والباقي بلا أجل، خرت له الجباه ووحدته الشفاء، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتهي الهاشمي المطلبي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب وقار والسكينة المدفون بأرض المدينة، على العبد الرسول المعيد النبي الممجد صاحب التاج والمنبر والقطبة والمقبر والجبين الأطهر والحسب الأشهر والنسب الأنور والخد الأحمر أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، سيما على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والصلح الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والآثار الباقرية والعلوم الجعفرية والحلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ صلوات پڑھنے میں حضرات، قبل از بیان گزارش ہے آپ حضرات سے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر
مرحومہ تبسم آرا بنت سید مہدی رضا مرحوم کی روح کو ایصال اللہم صلی علی اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات پڑھنے حاضرین گرامی قدر، معزز سامعین کرام، واجب الاحترام مومنین، استاد محترم کے حکم کی تعمیل میں ایک مرتبہ پھر اس سرزمین پر شرف خطاب حاصل ہو رہا ہے، اور خداوند متعال کا شکر ہے کہ ایک مرتبہ پھر آپ مومنین کی زیارت نصیب ہوئی۔ ظاہر ہے کہ استاد کی موجودگی میں زبان کھولنا گویا یوں ہی ہے کہ ان سے ہی سیکھے ہوئے الفاظ کو انہی کے سامنے بطور سبق دہرانا ہے۔ کچھ معروضات آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنے ہیں۔ اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ گفتگو کو کنٹینیو کر دیا جائے۔ 2 سال پہلے جب میں اسی جگہ پر خطاب کر رہا تھا تو اس وقت ممکن ہے آپ میں سے بعض افراد کو یاد بھی ہو کہ میرا موضوع گفتگو حیات تھا، یعنی زندگی پر میں نے مجلس کو خطاب کرنے کی کوشش کی تھی، اور آج میں چاہتا ہوں کہ لفظ موت پر زندگی کو خطاب کیا جائے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ پہلے موت کے تذکرے سے بہت ڈرتے تھے، لیکن 3 سال نے کچھ نہ کچھ تجربہ میں اضافہ تو کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ دیکھیے ظاہر سی بات ہے، موت کے معاملے میں یہ لفظ موت جو ہے، اس میں بہت سارے نظریات ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے اس میں نظریات پیش کیے گئے، اور ہر آدمی نے، ہر مکتب نے اپنے اپنے زاویے سے اس میں تحقیق و تفکر کرنے کی کوشش کی، اور کچھ نہ کچھ نتیجہ، کچھ نہ کچھ تعریف، کچھ نہ کچھ ڈیفینیشن موت کی بیان کی، اور اسے ذکر کیا گیا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جہاں ڈیفینیشنز کے انبار ہوں، جہاں تعریفات کی دنیا ہو، وہاں بھی اگر قرآن کسی چیز کی تعریف کرے تو وہ اپنے انداز میں انفرادیت رکھتا ہے، اس لیے کہ قرآن جہاں لفظوں کا بادشاہ ہے وہیں فکروں کا بھی بادشاہ ہے، اور کائنات میں کوئی بھی قول آ جائے، کوئی بھی تعریف آ جائے، کوئی تعریف اس بات کی گارنٹی نہیں لے سکتی کہ قیامت تک اس سے اچھی تعریف نہیں آ پائے گی۔ کوئی بڑے سے بڑا پڑھا لکھا اگر کسی چیز کی ڈیفینیشن کر رہا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب اس سے بہتر ڈیفینیشن ہو ہی نہیں سکتی، لیکن قرآن کا ہر لفظ ایک قیامت تک کا چیلنج ہے کہ اگر دم ہو تو اس سے بہتر لفظ لا کے دکھا دو۔ اور اگر قرآن کا لفظ، جو لفظ جہاں پر موجود ہے، جو ترتیب جہاں پر موجود ہے، وہ قیامت تک کے لیے چیلنج ہے، اور قرآن پڑھے لکھے لوگوں کو چیلنج کرتا ہے، جاہلوں کو چیلنج نہیں کرتا۔ کوئی غور کیجیے گا اس بات پر۔ ہاں کوئی کہنے لگے کہ صاحب ہم نے تو قرآن میں اعتراض کر دیا، تو قرآن میں اعتراض آپ کے علم کی دلیل نہیں ہے، آپ کی جہالت کی دلیل ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد کی بات۔ تو انہی الفاظ میں اور انہی آیات میں سے ایک آیت کو میں نے سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیا، جس میں اللہ موت و حیات کا تعارف کرا رہا ہے، یا گویا اس آیت کو میں دوسرے طریقے سے اگر کلیئر کرنے کی کوشش کروں تو یوں کہا جائے کہ انسانیت کی دنیا میں بہت سارے ایسے سوال ہیں کہ جن کا اختتام کیوں پر ہوتا ہے۔ یہ کیوں، ایسا کیوں، ویسا کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں، اگرچہ بہت زیادہ کیوں کرنے کے لیے منع کیا گیا، اس پر بھی انسانیت کا کیوں ہے کہ یہ کیوں۔ تو بہت سارے سوالات کیوں پر ہوتے ہیں، تو اللہ نے اسی طریقے کے ایک سوال کا جواب اس آیت میں دینے کی کوشش کی ہے کہ موت کیوں،
اور حیات کیوں؟ یہ سوال ہوتا ہے نا کہ پروردگار جب زندگی دی تو پھر موت کیوں دی، اور جب موت ہی دینی تھی تو زندگی کیوں دی؟ بھائی غور کر رہے ہیں؟ تو یہ کیوں ہے، اس کا جواب قرآن اپنے آسان لفظوں میں دے رہا ہے۔ یوں تو قرآن نے بہت سارے کیوں کا جواب دیا ہے، قرآن نے جواب بہت سارے کیوں کا دیا ہے، لیکن اب وہ الگ مسئلہ ہے کہ کتنے کیوں کے جواب کو ہمارا آئی کیو سمجھ پائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد کی بارگاہ۔ بھائی غور کر رہے ہیں؟ کچھ کیوں کے جواب کو ہمارا آئی کیو اور پی کیو سمجھ لیتا ہے، اور کچھ کیوں کے جواب کو سمجھ نہیں پاتا، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ وہاں بلاتا ہے پھر۔ تو اسی میں سے ایک سوال یہ بھی کہ پروردگار جب زندگی دی تو موت کیوں، اور جب موت دی تو زندگی کیوں؟ اللہ نے کہا ایک لفظ میں ہم تمہیں سمجھائے دے رہے ہیں کہ ہم نے موت و زندگی کا فلسفہ کیوں بیان کیا، اور موت و زندگی کو میں نے کیوں بنایا۔ کہا الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور حیات کو خلق کیا۔ بہت توجہ میرے عزیزوں کہ زندگی پہ مجھے جانا ہی نہیں ہے، موت پہ گفتگو ہونی ہے، اور انشاءاللہ ایک شیرین منظر آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ هو الذی خلق الموت والحیات، سب سے پہلا لفظ جو رکھا یہیں سے موت کی ڈیفینیشن ہو گئی، اور یہ ایسی ڈیفینیشن ہوئی کہ جو ساری تعریفات کا قلع کما کر چکی تھی، یعنی جتنی تعریفات بھی ابھی موت کے بارے میں کی گئی، یہ وہ ساری تعریفاتیں اس تعریف کے سامنے پھیکی نظر آنے لگی۔ بھئی پہلے ایک ذرا نظر ڈالی جائے کہ یہ تعریفات موت کی زمانہ کیا کرتا ہے۔ ہم نے پوچھا کہ صاحب موت کسے کہتے ہیں؟ کسی نے کہا موت اعضاء و جوارے کے انتظام اور ارکان کو ٹھہر جانے کو کہتے ہیں۔ ہم نے کہا موت کسے کہتے ہیں؟ کوئی آگے بڑا کہنے لگے کہ ایک مدت حیات کے ختم ہو جانے کو موت کہتے ہیں۔ ہم نے کہا موت کسے کہتے ہیں؟ کہنے لگے یہ انسان کی جو چلتی پھرتی مشین ہے، یہ جسم کی مشین جس دن ریٹائر ہو جائے اسے موت کہتے ہیں۔ ہر آدمی نے اپنے اپنے اعتبار سے موت کی ڈیفینیشن کی، اور جب ہم یہاں سے سفر کرتے ہوئے یوروپ اور مغرب میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے تو ایک الگ ہی دنیا میں قدم رکھا ہوا تھا اور ایک الگ ہی وادی میں سفر کر رہے تھے۔ کہنے لگے موت وغیرہ کچھ نہیں ہے، بھائی یوں سمجھ لیں کہ جو انسان کا وجود ہے، یہ جسم نازنین ہے، یہ جو اعضاء و جوارے ہیں، یہ جب کام کرنا بند کر دیں تو وہ موت ہے۔ یعنی اس اعضاء و جوارے کے اختتام کو موت کہتے ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یعنی ان کا یہ نظریہ تھا کہ بھئی جو کرنا ہے وہ اسی زندگی میں کر لو، یہ عیش اسی زندگی میں ہے، یہ آرام اسی زندگی میں ہے، یہ سکون اسی زندگی میں ہے، اور جب یہ آرام و سکون و عیش ختم ہو جائے تو اسے موت کہا جاتا ہے۔ یعنی ان کا نظریہ یہ تھا کہ بس جو کچھ ہے وہ زندگی میں ہے، مرنے کے بعد یہ آنکھیں کام نہیں کرتی، مرنے کے بعد یہ کان کام نہیں کرتے، مرنے کے بعد یہ ہاتھ کام نہیں کرتے۔ بھئی میں یہودیت کا نظریہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب موت کے بارے میں مغربی فلاسفرز کا نظریہ یہ بنا کہ انسان کا جسم موت کے بعد کام نہیں کرتا ہے، انسان کا کان موت کے بعد کام نہیں کرتا، انسان کی آنکھیں موت کے بعد کام نہیں کرتی، یعنی نہ انسان سن سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے، اسی کو موت کہا جاتا ہے۔ یہ مادہ پرست لوگوں کا نظریہ ہے کہ جن کا نظریہ کیا بنا کہ نہ موت کے بعد انسان سن سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے۔ اب جب ہم پھر یورپ سے واپس آئے تو ہم نے دیکھا کہ یہاں بھی کچھ لوگ تھے جو رو رو کے کہہ رہے تھے، گا گا کے کہہ رہے تھے، چادر اٹھا اٹھا کے کہہ رہے تھے کہ دیکھیے آپ سلام کیوں کرتے ہیں، آپ اہل بیت کو پکارتے کیوں ہیں، وہ تو مر گئے، سنتے نہیں سمجھتے نہیں۔ بھائی دیکھیے یہ نظریہ کوئی اور نظریہ نہیں ہے۔ جب نظریے کو نظریے سے ملائیں گے تو یہودیت میں وہابیت کی تقلید نظر آئے گی۔ بھائی غور کر رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جب آپ نظریات کی دنیا میں دیکھیں گے تو یہودیت پہ وہابیت کی تقلید نظر آئے گی۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ صاحب وہ سنتے نہیں، یہ نظریہ وہیں سے لایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے کہا جو کچھ کرنا ہے وہ اسی زندگی میں کرو، جو آسائش جو آرام چاہیے وہ اسی زندگی میں حاصل کر لو، اس لیے کہ جب یہ اعضاء و جوارے کسی کام کے نہ ہوں تو موت بن جاتی ہے۔ بھائی دیکھیں شاید اسی نظریے کے عنصر میں اور اسی نظریے کے پس منظر میں یہ شعر بھی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ اس عقیدے سے شعر لیا گیا یا شعر سے عقیدہ لیا گیا ہے۔ بھائی دیکھیں شعر سے عقیدہ نہیں لیا جاتا، عقیدت میں شعر کہے جاتے ہیں، اسی لیے شعر کو شعر سمجھ کے سننا چاہیے، فتویٰ سمجھ کے نہیں سننا چاہیے۔
ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد کی بارگاہ میں۔ غور کر رہے ہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ تو یہ موت کا نظریہ، دیکھیں یہ سارے نظریے، مجھے اب اس پہ گفتگو بھی نہیں کرنی، بہت سارے نظریے، لیکن کوئی بھی موت کی حقیقت تک نہیں پہنچا۔ سب نے کیا کہا؟ موت پہ، یعنی جتنے نظریے تھے سب نے آخر میں ایک بات یہی کہی کہ زندگی کے ختم ہو جانے کو موت کہتے ہیں، یعنی وجود کے ختم ہو جانے کو موت کہتے ہیں، مٹ جانے کو موت کہتے ہیں۔ لیکن قربان ہو جائیں علوم کی دنیا الفاظ قرآن کی ترتیب پر۔ کیا کہا قرآن نے؟ کہا الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت کو خلق کیا۔ دیکھیں اس جملے کو سمجھیے گا، کیا کہا؟ اللہ نے موت کو خلق کیا۔ خلق کسے کہتے ہیں؟ خلق، اللہ نے، ان اللہ خلق السماوات والارض، اللہ نے زمین و آسمان کو خلق کیا، یعنی کیا؟ یعنی پہلے نہیں تھا اب ہو گیا۔ خلق النجوم، اللہ نے ستاروں کو خلق کیا، اس کا مطلب ستارے پہلے نہیں تھے اب ہو گئے۔ اللہ نے خلق الانسان، انسان کو خلق کیا، یعنی انسان پہلے نہیں تھا اب ہو گیا۔ اس کا مطلب خلق کسے کہتے ہیں؟ جو نہ ہونے سے ہونے میں بدل جائے اسے خلق کہتے ہیں۔ سمجھے ذرا سا، سمجھے میں کیا پڑھنا چاہتا ہوں؟ جو نہ ہونے سے ہونے میں بدل جائے اسے خلق کہتے ہیں۔ بھائی انسان نہیں تھا ہو گیا، انسان خلق ہے۔ آسمان نہیں تھا ہو گیا، آسمان خلق ہے۔ زمین نہیں تھی ہو گئی، زمین خلق ہے۔ ستارے نہیں تھے ہو گئے، ستارے خلق ہیں۔ سیارے نہیں تھے ہو گئے، سیارے خلق ہیں۔ گیلیکسی نہیں تھی ہو گئی، گیلیکسی خلق ہے۔ یعنی جو چیز نہ ہو اور ہو جائے اسے خلق کہا جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا الذی خلق الموت، اللہ نے موت کو خلق کیا۔ اس کا مطلب موت کا معنی نہ ہونا نہیں ہے بلکہ ہونا ہے۔ بھائی غور کیجئے، لفظ خلق رکھ کے اللہ نے بتایا کہ موت کا معنی نہ ہونا نہیں ہے بلکہ ہونا ہے۔ ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ جو مر گیا اسے موت کہتے ہیں، جو سامنے سے ہٹ گیا اسے موت کہتے ہیں، جو نگاہوں سے اوجھل ہو گیا اسے موت کہتے ہیں، جو زمین میں چھپ گیا اسے موت کہتے ہیں۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے موت نہ ہونے کو نہیں کہتے بلکہ ہونے کو کہتے ہیں۔ اے میرے مولا، آپ کیسے سمجھ میں آئے کہ کیا ہے موت؟ امام صادق نے آواز دی، آؤ ہم تمہیں آسان لفظوں میں سمجھاتے ہیں کہ موت کیا ہے۔ ہم پہنچے مکتب فکر کے پاس، مفکر اسلام کے پاس، بانی اسلام کے پاس، اور آ کے ہم نے کہا کہ اے امام صادق، آپ کے اجداد نے اس دین کو پہنچایا، قرآن کی آیتیں ہم تک پہنچائیں، آپ ہی بتائیے کہ موت کسے کہتے ہیں۔ نہیں تو نظریات کی دنیا میں کھویا ہوا فلاسفر موت کی حقیقت کو درک نہیں کر پایا، تحقیق کرنے والے محققین موت کی حقیقت کو درک نہیں کر پائے، ریسرچ کرنے والے اسکالرز بھی اپنی پی ایچ ڈی پہ آ کے رک گئے اور موت کی حقیقت کو درک نہیں کر پائے۔ اے میرے مولا، آپ ہی بتائیے۔ امام نے آواز دی، الموت قنطرۃ الحیات، موت زندگی کے پل کا نام ہے۔ لفظیں دیکھیں ذرا سا، کیا کہا؟ موت زندگی کے پل کا نام ہے۔ دیکھیں امام کا لفظ، امام کا کلام بھی کلام الامام ہوتا ہے۔ امام یوں ہی کوئی لفظ ایسے ہی نہیں صرف کر دیتا جیسے ہم مجلس میں صرف کر دیتے ہیں، بلکہ امام کے الفاظ بھی اپنی جگہ پر ایک صدارت رکھتے ہیں۔ کیا کہا امام نے؟ الموت قنطرۃ الحیات، موت زندگی کا پل ہے۔ مجھے یہ بتائیں، امام رستہ بھی کہہ سکتے تھے، موت زندگی کا رستہ ہے۔ امام چوراہا بھی کہہ سکتے تھے، موت زندگی کا چوراہا ہے۔ امام اسٹاپ بھی کہہ، لیکن کچھ نہیں، کیا لفظ رکھا؟ پل۔ اب ذرا سا لکھنؤ کے قریب رہنے والے اس پل کی نزاکت کو سمجھیں گے۔ پل کیا ہوتا ہے؟ پل کسے کہتے ہیں؟ ارے بھائی پل کی ضرورت، پل بھی ایک رستہ ہی ہے لیکن اسے خاص رستے کو پل کہا جاتا ہے۔ کون سا خاص رستہ؟ کہیں گے صاحب راستہ تو کلیئر تھا، بیچ میں ندی آ گئی، کوئی معنی آ گیا، لہٰذا اس معنی کو مٹانے کے لیے جو اس کنٹینیو راستے کو روک رہا تھا پل بنایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب امام کہہ رہے ہیں کہ موت حیات کا پل ہے، یعنی کنٹینیو زندگی میں جو معنی آ جاتا ہے اسے برطرف کرنے والی چیز کو موت کہتے ہیں۔ غور کر رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا کہا امام نے؟ الموت قنطرۃ الحیات، موت زندگی کا پل ہے، یعنی ایک زندگی سے دوسری زندگی تک جانے کو موت کہا جاتا ہے۔
یا جملوں کو بدل کے یوں کہہ دوں کہ وادی تصور سے وادی تصدیق میں قدم رکھنے کو موت کہتے ہیں. یا جملہ اور آسان کروں میرے عزیزوں، موت اس سہارے کا نام ہے، موت اس طریقے کا نام ہے، موت اس آسان راستے کا نام ہے کہ جو انسان کو وادی عشق سے نکال کر وادی ظہور میں پہنچاتا ہے. بھائی زندگی بھر، بہت توجہ چاہتا ہوں میں، زندگی بھر انسان تمناؤں کی دنیا میں سفر کرتا ہے، جس دن یہ تمنا پائے تکمیل کو پہنچے اسے موت کہتے ہیں. یا یوں کہا جائے موت کا اتنا بڑا احسان ہے کہ عاشق کو معشوق سے ملا دیتی ہے. ارے زندگی بھر انسان اپنے دل میں شوق زیارت رکھتا ہے، یہ موت کا احسان ہے کہ جو خود تو بعد میں آتی ہے ہمارے معشوق علی کو پہلے لاتی. جزاک اللہ. یہ موت ہے میرے، اسے موت کہا جاتا ہے جو قرآن جس موت کی تعریف کروا رہا ہے. اب موت کیا ہے میرے مولا؟ موت کو ذرا اور واضح کیا جائے. ہمیں تو موت کے تذکرے سے بہت ڈر لگتا ہے کہ انسان کو ڈر اسی چیز سے لگتا ہے جس کے بارے میں جاہل ہوتا ہے، کیونکہ ہم حقیقت موت سے ناآشنا ہیں، لہذا موت سے ڈر لگتا ہے. ذرا سمجھو تو کہ موت کسے کہتے ہیں. مولا آپ ہی بتائیں. کہا نہیں قرآن ہی سے پوچھو موت کسے کہتے ہیں. ہم نے کہا قرآن نے اتنا تو بتا دیا کہ موت خلق ہے، موت مخلوق خداوند ہے. الذی خلق الموت والحیات، یعنی موت کیا ہے؟ جسے اللہ نے عدم سے وجود میں لایا ہے. اچھا دیکھیں خلق پہ میں ذرا سا ایک بات یہاں پر اور کلیئر کرتا چلوں. خلق ایک بہت بڑی بحث ہے علم عقائد کی. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ خدا کو خالق کہنا بہت رسا نہیں ہے، بہت مرسوم نہیں ہے، بہت اچھا نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ خلاقیت وہ صفت ہے جو ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے. تو اگر خدا خالق ہے تو ہم بھی تو خالق ہیں. ہم نے کیسے آپ خالق ہیں؟ کہنے لگا آپ دنیا دیکھیے، ریبوٹ ہم نے بنا دیے، میزائل ہم نے بنا دیے، یہ ترقیات کی دنیا یہ ہم ہی نے تو بنائے ہیں، تو ان سب کے خالق تو ہم ہی ہیں. تو علماء نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جن پرزوں سے آپ نے ریبوٹ بنایا ہے یہ پرزہ کس نے بنایا ہے؟ بھائی غور کیجئے. دیکھیں خلق کی بحث میں علماء کہتے ہیں کہ آپ نے ابھی تک جو بھی بنایا آدم سے نہیں بنایا. بھائی غور کیجئے، وجود سے وجود بنایا ہے. اللہ نے عدم سے وجود بنایا ہے. یعنی اللہ کی خلاقیت میں، اللہ کی خلقت میں اور آپ کی خلقت میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس لیے کہ اللہ نے جو چیز بنائی وہ اس سے پہلے تھی نہیں. آپ نے تو اس کے انش لیے، اس کے ذرات لیے، اس کے سیمپل لیے، اس سیمپل پہ ریسرچ کی، ریسرچ کے بعد اس کو بہت زیادہ اس پہ ورک کیا، اور ورک کرنے کے بعد آپ نے ایک چیز کو خلق کیا. اس کا مطلب آپ کی خلق من شے ہے، اللہ کی خلق من لا شے ہے. آپ کی خلاقیت میں اور اللہ کی خلاقیت میں زمین آسمان کا فرق ہے. بھائی نہ یقین ہو تو دیکھیں 3rd اور 2 یا 3rd میں ہم لوگوں نے ایک کہانی پڑھی تھی. وہ ہسٹری کی بک میں ایک کہانی پڑھائی جاتی تھی کہ صاحب وہ 4 شاگرد تھے اور بہت پڑھے لکھے تھے، اور وہ جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے ایک شیر کا پڑا ہوا کنکال دیکھا، شیر کی باڈی دیکھی. تو ایک نے تو کہا کہ بھائی ہم یہ سب چکر میں نہیں پڑیں گے. وہ پیڑ پہ چڑھ گئے اور 3 نے مل کر اس شیر کو زندہ کیا. یہ کہانی ہے، کہانی یعنی خیال. لیکن خیال میں بھی انہوں نے جب خلق کیا تو خلق من لا شے نہیں کیا. بھائی غور کیجئے ذرا سا اس جملے پر، اور ایک اہم نقطہ آپ کو دینا چاہتا ہوں. کیا کہا انہوں نے؟ کہانی کسے کہتے ہیں؟ خیال کو کہتے ہیں. یعنی اتنی ترقی کی دنیا نے بھی خیال میں بھی ایک شیر کو زندہ کیا تو خلق من شے نہیں کیا، خلق من لا شے نہیں، بلکہ خلق من شے. ان ہڈیوں کو، ان ڈھانچوں کو، ان تجربات کو جوڑ کر خلق کیا. ارے یہ تمہارا خیال ہے کہ جہاں تم خیال میں بھی خلق من لا شے نہیں کر سکتے، بلکہ جب بھی کرو گے کسی چیز سے خلق کرو گے. اور یہ اللہ کی حجت کا کمال ہے کہ جو قالین سے شیر برآمد کر دیتا. بھائی غور کر رہے ہیں؟ یعنی تو دنیا میں ایک جملہ سنیے گا، یعنی دنیا کا خیال قدرت کے کمال کو نہیں پا سکتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد.
خلق، اللہ نے خلق کیا، اسے کہتے ہیں خلق من لا شیء، یعنی جہاں پر تصورات بھی نہ ہو. یہ ہماری جتنی مخلوقات ہیں، جو بھی ہم نے بنایا ہے وہ کسی نہ کسی چیز سے بنایا. کچھ چیزیں پہلے سے موجود تھی، ان کو آپس میں جوڑا اور ہم نے ایک چیز تیار کر دی. لیکن اللہ کے ہاں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ اللہ نے کسی چیز کے ذریعے سے کسی چیز کو بنایا ہو. ہر اس چیز سے جس چیز کو بنایا گیا اس چیز کو بھی اللہ نے بنایا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے موت کو خلق کیا. تو موت کیا ہے پروردگار؟ تو ہی تو بتا، کچھ سمجھے تو ہم موت کی کیفیت کیا ہے. ہمارے یہاں تو موت کے بارے میں عجیب عجیب نظریات ہیں. اللہ نے کہا قرآن پڑھو. قرآن پڑھتے پڑھتے ہم اس آیت پہ پہنچے جہاں اللہ خود موت کا تعارف کرا رہا تھا. کیا تعارف ہے موت کا؟ کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ جب انسان مرتا ہے تو اللہ اس کے نفس کو نکال لیتا ہے. کہ یہاں تک تو بات بڑی آسان تھی، اس لیے کہ سنتے آ رہے تھے کہ بھائی جب انسان مرتا ہے تو اس کا نفس اس سے جدا ہو جاتا ہے. لیکن اللہ نے آگے اور بات کہہ دی کہ واللتی لم تمت فی منامہا، یعنی کیا؟ یعنی انسان جب مرتا ہے تب بھی اللہ اس کے نفس کو نکال لیتا ہے، اور جب سوتا ہے تب بھی اس کے نفس کو نکال لیتا ہے. اس کا مطلب اگر انسان کو پتا چل جائے کہ وہ سونے کے معاملے میں موت سے کتنا نزدیک ہے تو شاید جاگتے جاگتے مر جائے. صلوات پر محمد. بھائی بلند ترین صلوات پڑھیں عظمت عالم. بہت توجہ رکھیے گا اس بات پر. یہ قرآن کی آیت میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں. کیا کہا اللہ نے؟ کہ ہم جب کسی کو موت دیتے ہیں تو اس کے نفس کو اس کے جسم سے نکال لیتے ہیں، اور جب سلاتے ہیں تب بھی اس کے نفس کو اس کے جسم سے نکال لیتے ہیں. ہمارے یہاں جو ایک مثال کہی جاتی ہے، بزرگ کہتے ہیں کہ سویا مرا برابر ہوتا ہے. وہ صرف مثال نہیں ہے، آیت کا تجزیہ ہے. آیت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ سویا مرا برابر ہوتا ہے. تو پروردگار جب مرے ہوئے کا بھی تو نفس نکال لے رہا ہے، یعنی موت میں بھی نفس نکل جا رہا ہے اور سونے میں بھی نفس نکل جا رہا ہے، تو پھر فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے پھر؟ موت اور حیات میں فرق کیا ہے؟ موت اور نیند میں فرق کیا ہے؟ کہاں ایک ذرا سا فرق ہے. کیا فرق ہے؟ کہ تمہارے جسم میں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک جسم ہے، ایک نفس ہے، اور ایک رابطہ ہے. جسم و نفس کا رابطہ. کہ جب انسان مرتا ہے تو بھی اس کا نفس نکلتا ہے، جب سوتا ہے تب بھی اس کا نفس نکلتا ہے. بس فرق رابطے میں ہوتا ہے. جب وہ سوتا ہے اور اس کا نفس اس کے جسم سے باہر جاتا ہے تو نفس تو باہر جاتا ہے، وہ رابطہ باقی رہتا ہے. اور جب مرتا ہے تو نفس اپنے ساتھ ساتھ رابطے کو بھی لے کے چلا جاتا ہے. اب ایک جملہ میں بڑی آسانی سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھتا ہوں کہاں تک پہنچتا ہے. اس کا مطلب صاف طور پہ پتا چلا کہ انسان نیند سے موت کی وادی میں تبھی پہنچتا ہے جب اس کا رابطہ ٹوٹ جائے. اس کا مطلب قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ زندگی رابطے کا نام ہے. اب اگر زندہ رہتے ہوئے بھی باپ کا بیٹے سے رابطہ نہ ہو، بیٹے کا باپ سے رابطہ نہ ہو تو چلتی پھرتی میت ہے، زندہ نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن بتا رہا ہے کہ موت اور نیند میں بس رابطے کا مسئلہ ہے. رابطہ باقی ہے تو زندہ ہو، اور جس دن یہ رابطہ ٹوٹا موت واقع ہو گئی. اس لیے کہ قرآن کی آیت صاف کہہ رہی کہ اللہ نفس کو نکال لیتا ہے، سوتے میں بھی نکال لیتا ہے اور مرتے وقت بھی نکال لیتا ہے. اسی لیے اب علماء نے جب خواب پہ بحث کی تو یہی بحث کی. کہا یہ جو ہم خواب دیکھتے ہیں، کبھی خواب میں کربلا پہنچے جا رہے ہیں، کبھی سامرہ پہنچے جا رہے ہیں، کبھی مسجد کوفہ پہنچے جا رہے ہیں، کبھی لکھنؤ پہنچے جا رہے ہیں. تو علماء جب خواب کی بحث کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ خواب بھی اسی نفس کا تابع ہے. انسان اپنے نفس کو جس چیز پر وادار کرتا ہے خواب میں وہی پہنچتا ہے. ہاں بھیا توجہ کیجئے ذرا سا اس بات پر. یہ نفس جو ہے، یہ خواب جو ہے، یہ نفس کا تابع ہے. جب انسان سوتا ہے تو اس کا نفس اس کے جسم سے نکلا. اب اس نے اپنے نفس کو جس چیز کا عادی بنایا ہے، نفس وہیں چلا جاتا ہے، نفس وہیں پہنچ جاتا ہے. اب خالی از لطف ایک بات نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، اور یہ تحفہ سمجھ لیجئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خواب اس کے نفس کا وادار ہے.
اب اسی لیے کچھ لوگ سوتے ہوئے خواب میں پتہ چلا کربلا کی زیارت، کیونکہ نفس کو انہوں نے کربلا کی زیارت کے لیے آمادہ کر رکھا، نفس کو مجبور کر رکھا۔ ایک ایران کے بڑے عارف گزرے ہیں، ان کے پاس ایک شاگرد آیا، ان کا شاگرد اور آگے کہتا ہے کہ سرکار میں خواب میں حضرت حجت کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ صلوات پڑھ لیں عظمت بہت توجہ سنیے، کہ ہم لوگ سے بھی اکثر یہ سوال ہوتے ہیں کہ مولانا کوئی چلہ بتائیے کہ جس سے امام کو خواب میں دیکھا جا سکے۔ ہم خواب میں دیکھ کے کیا کریں گے؟ امام کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتاریے۔ مولانا کوئی چلہ بتائیے، کوئی دعا بتائیے کہ امام کو خواب میں دیکھ لیں، ہم خواب میں دیکھ لیں۔ تو انہوں نے بھی آ کے اس ایران کے عارف بہت بڑے عالم ان سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ امام عصر کو، امام آخر کو خواب میں دیکھیں، کوئی دعا بتائیے، کوئی چلہ بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک کام بتاتا ہوں، تم اسے کرو انشاءاللہ دیکھو گے۔ کہا کیا کرنا ہے؟ کہا صبح کے وقت مثلاً آیا تھا، کہا ابھی سے تم پانی نہ پینا، تم پانی نہ پینا ابھی سے، اور پھر رات میں پیاسے پیاسے سو جانا، تم انشاءاللہ اپنی مراد کو پہنچو گے۔ یہ کہہ کے انہوں نے واپس کر دیا۔ اچھا یہ بھی بڑے مطمئن، اس لیے کہ بھئی عالم کہہ رہا ہے، بھئی اعتماد ہو تو ایسا ہو، پھر بھئی عالم کہہ رہا ہے تو بھئی کچھ نہ کچھ تو ہے۔ انہوں نے کوئی نہ کیوں کیا، نہ چرا کیا، نہ سوال کیا، کچھ نہیں، وہ چلے گئے۔ اور اس کے بعد وہ پیاس لگی، پیاسے سو گئے، اور دن کے پہر گزرے اور سے پہر، اور پھر رات کا سما گزرا، اور پھر صبح نمودار ہوئی، اور صبح میں دوڑے ہوئے پھر عارف کے پاس آئے، اور آگے کہتے ہیں آغا بڑا شکریہ، آپ نے جو عمل ہم کو بتایا تھا، لیکن یہ آپ نے کیسا مذاق میرے ساتھ کیا؟ کہا کیا مذاق؟ کہا آپ نے کہا تھا کہ پیاسے سو گے تو امام کو دیکھو گے، ہم نے تو امام کو نہیں دیکھا۔ تو کہا کیا دیکھا؟ کہا میں نے تو پوری رات خواب میں یہی دیکھا کہ کوئی گلاس میں پانی دے رہا ہے، کبھی میں دریا کے کنارے کھڑا ہوں، کبھی کوئی ظرف میں پانی دے رہا ہے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ خواب میں امام کو دیکھیں گے، اور ہم تو پانی ہی پانی دیکھ رہے ہیں۔ تو اس عارف نے کہا کہ میں خواب میں امام کو نہیں دکھانے والا تھا، تمہیں آئینہ دکھانے والا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں میں جملے پر۔ کہا میں نے کب کہا کہ تم خواب میں امام کو دیکھو گے؟ میں تو خواب میں تمہیں آئینہ دکھانا چاہتا تھا۔ کہا مولانا قبلہ کیا مسئلہ ہے، آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کہا تم نے خواب میں کیا دیکھا؟ کہا پانی دیکھا، دن رات پوری رات خواب میں پانی دیکھا، کبھی دریا کا پانی، کبھی کنویں کا پانی، کبھی گلاس کا پانی، ہر موڑ پہ پانی دیکھا۔ کہا کیوں دیکھا؟ کہا کامن سی بات ہے، پیاسا سوؤں گا تو پانی ہی تو خواب میں آئے گا۔ کہا اب مسئلہ یہی ہے، جب پانی کی پیاس ہوگی تو پانی خواب میں نظر آئے گا، زیارت کی پیاس تو پیدا کرو، زیارت کی پیاس تو پیدا کرو، پھر امام نظر آئیں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ تو انسان اپنے نفس کو جس چیز کا وادار بناتا ہے، نفس وہیں جاتا ہے۔ مرتے وقت بھی انسان کا نفس نکل جاتا ہے، اور سوتے وقت بھی انسان کا نفس نکل جاتا ہے۔ بس موت میں اور نیند میں فرق یہ ہے کہ نیند میں رابطہ باقی رہتا ہے، موت میں وہ رابطہ نہیں باقی رہتا۔ اب ایک فقہی مسئلہ پڑھ کے میں ذرا گفتگو کو اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ یہ تو بالکل کلیئر ہو گیا کہ اگر انسان سوئے تب بھی نفس نکل گیا، اور مرے تب بھی نفس نکل گیا، اس لیے کہ موت کہتے ہیں نفس کے نکل جانے کو۔ تو جب انسان کا نفس نکل گیا تو اس کا مطلب وہ نفس اس کے پاس ہے نہیں، چلا گیا نفس۔ اب ایک قاعدہ ہے تجارت کا کہ یہ اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، یہ اسلام کا اس سے بڑا اصول کچھ ہو ہی نہیں سکتا کہ اسلام نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کے طریقے اور طرائق بیان کیے۔ ہم نے اسلام کو صرف عبادات میں محدود کر کے رکھ دیا ہے، لیکن اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ معاملات کی دنیا عبادات سے سخت نظر آتی ہے، جسے ہم نے بہت آسان سمجھ رکھا ہے۔ بھئی ہماری دکانداری، تجارت، یہ وہ، ہم اس میں سمجھتے ہیں کہ اس میں اسلام کے کوئی قائد قوانین، ارے بہت زیادہ قواعد و قوانین ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ جب ایک طالب علم 10 سال حوزے میں پڑھ لیتا ہے تب جا کے اسے مقاصد پڑھائی جاتی ہے۔ مقاصد معاملات میں وہ لکھی ہوئی کتاب ہے کہ جس کا آج تک کوئی جواب نہیں ہے۔ اس مقاصد میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ اس مقاصد میں انسان کو تجارت کرنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، بزنس کے اسلامک رول سکھائے جاتے ہیں۔ دیکھیں بزنس تو بزنس ہر آدمی کر سکتا ہے، لیکن اسلامی طریقے سے کیسے بزنس کرنا وہ کب سکھایا جاتا ہے؟ جب ایک آدمی 10 سال حوزے میں پڑھ کے اس قابل ہو جائے، یعنی اتنی سخت ہے معاملات کی دنیا۔ تو اسی میں مقاصد کا یہ چیپٹر ہے، اور تجارت کا، اور یہ تو ایک کامن سی چیز ہے جو آپ سب بھی بہتر جانتے ہوں گے۔ تجارت کا ایک اصول ہے، ایک کانسیپٹ ہے، اور ایک اصول کلیہ شرعیہ ہے کہ آپ غائب چیز کو نہیں بیچ سکتے۔ اسی لیے بہت سارے شیئرز مارکیٹ میں
بہت سارے علماء نے اختلاف کیا ہے، میں یہ نہیں فتویٰ نہیں بیان کر رہا ہوں، اختلاف کیا ہے، اس کی ایک وجہ یہی جاتی ہے، اس لیے کہ شیئر مارکیٹ میں جو قیمتیں لگائی جاتی ہیں بعض چیزوں کی وہ غائب ہوتی ہیں، اگر وہ بعض کو کل حاضر کر دیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ بعض علماء نے جو شیئر مارکیٹ میں جائز قرار دیا اس لیے کہ وہ بعض کل حاضر ہوتی ہیں، کل حاضر جیسے فوٹو ہے یا کوئی ایسا طریقہ جس سے ثبوت یقینی ہو جائے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن سارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز غائب ہو تو آپ اس کی قیمت نہیں لگا سکتے، حاضر ہونی چاہیے تب آپ اسے بیچ پائیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر میں یہ گھڑی فروخت کرنا چاہتا ہوں تو میرے پاس یہ گھڑی ہونی چاہیے، ایسا نہیں کہ میں گھڑی لکھنؤ میں چھوڑ کے آیا ہوں اور قیمت یہاں لگا رہا ہوں۔ اور اچھا چلیے اگر لکھنؤ میں بھی ہو تو الاختیار کا تملیک، کم سے کم اختیار ہونا چاہیے، جب اختیار ہو تب آپ بیچ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب قاعدہ تجارت یہ ہے، اصول تجارت یہ ہے کہ انسان اسی چیز کو بیچ سکتا ہے جو اس کے پاس ہو، جو اس کے پاس نہ ہو اسے نہیں بیچا جا سکتا، یہ ہے قاعدہ تجارت۔ جو میں نے آیت پڑھی وہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اللہ اس کے نفس کو نکال لیتا ہے، اس کا مطلب اس کے پاس نفس نہیں ہے۔ نہیں پہنچ رہے ہیں آپ، ایک جملہ پڑھو، ایک آیت اور پڑھتا ہوں۔ بھائی اصول تجارت یہ ہے کہ جو چیز اس کے پاس نہ ہو اسے بیچا نہیں جا سکتا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اللہ اس کے نفس کو نکال لیتا ہے۔ اب ایک آیت اور پڑھوں، قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ ارے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں جو سوتے ہوئے نفس بیچ دیتے ہیں۔ بھائی ذرا سا پہنچو اس جملے پر، بھئی سوال کا حق ہے کہ نہیں؟ یا علی، قرآن کہہ رہا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کے نفس کو نکال لیتا ہوں، جب انسان سوتا ہے تو اس کا نفس اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ شب ہجرت آپ بھی تو سوئے، جب آپ سوئے تو آپ کا نفس بھی نکلا، جب آپ کا نفس نکلا تو آپ کا نفس تو آپ کے پاس تھا نہیں، جب آپ کے پاس آپ کا نفس تھا نہیں تو اصول تجارت یہ کہتے ہیں کہ جو چیز نہ ہو اسے بیچا نہیں جا سکتا۔ تو یا علی جب نفس تھا نہیں تو آپ نے بیچا کیا؟ تو شاید جواب آئے کہ احمق، قرآن یہی تو سمجھانا چاہتا ہے کہ تم اور ہو ہم اور ہیں۔ ارے جن کا جاگتے ہوئے نفس پہ کنٹرول نہ ہو وہ تم ہو، اور ہم سوتے ہوئے نفس پہ حکومت۔ غور کیجئے میں کہتا ہوں، تم جاگتے ہوئے نفس پہ اختیار نہیں رکھتے، ہم سوتے ہوئے بھی نفس پہ حکومت رکھتے ہیں، اور اپنے نہیں تمہارے نفس پہ بھی حکومت رکھتے ہیں۔ یہ ہم میں اور تم میں فرق ہے، تم اپنے نفس پہ حکومت نہیں رکھ پاتے اور ہم اپنے تمہارے نفس پہ بھی حکومت رکھتے ہیں۔ اور نہ یقین ہو تو کبھی کسی زندے کو مردہ بنا کے لے آنا، ارے لمحوں میں سمجھائیں گے کہ تمہارا نفس بھی ہماری تکبیر کا محتاج ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے غور کر رہے ہیں، یہ ہے حقیقت موت۔ تو موت کسے کہتے ہیں؟ کہ نفس کے نکل جانے کو موت کہتے ہیں، نفس پہ اختیار ختم ہو جانے کو موت کہتے ہیں، نفس کی ملکیت سے باہر ہو جانے کو موت کہتے ہیں۔ تو آیہ ہجرت نے یہ تو ثابت کر دیا نا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا اپنے نفس پہ کلی اختیار ہے۔ تو اب ایک کیا 1000 ابن ملجم پیدا ہو جائیں، ایک کیا 1000 ابن ملجم پیدا ہو جائیں، موت تو تب آئے گی نا جب نفس کو اختیار سے جدا کیا جا سکے۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ ان کا اپنے نفس پہ اختیار ہے تو اس کا مطلب ان کا موت پہ بھی اختیار ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ یہ ہے موت کی حقیقت میرے عزیزوں، موت نفس کے نکل جانے کو موت کہتے ہیں۔ تو جب نفس کے نکل جانے کو موت کہتے ہیں تو پھر اتنی ڈر کیوں ہے موت سے؟ پھر ڈرنا کا ہے؟ تو دیکھیں ڈر بھی 2-3 طریقے کے ہوتے ہیں، ہر ڈر ایک اپنی لاجک رکھتا ہے۔ کچھ ڈر بربنائے علم ہوتا ہے اور کچھ ڈر بربنائے جہالت ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کا مرض سے ڈرنا یہ بربنائے علم ہے،
یہ قدما نے گفتگو کی ہے، ڈاکٹر کا مرض سے ڈرنا بربنائے علم ہے، اور ہمارا مرض سے نہ ڈرنا یہ بربنائے جہل ہے۔ تو یہ ایک الگ الگ کانسیپٹ ہے کہ کون کس وجہ سے کس سے ڈر رہا ہے۔ تو موت سے بھی کئی طریقے کے ڈر ہیں۔ کچھ لوگ موت سے بربنائے جہالت ڈرتے ہیں، اور کچھ ڈر جو موت سے ہے وہ بربنائے علم ہے۔ ایک صلوات پڑھیں تو میں اس بات کو بھی ثابت کہ گفتگو یہاں تک پہنچے کہ موت اسے کہتے ہیں، پھر موت سے ڈرنا کیوں؟ ایک کتاب ہے علامہ مجلسی کی عین الحیات، جس کا ترجمہ ہوا ہے روح الحیات۔ اس میں 20-25 صفحے پر ایک بہت عمدہ بحث ہے، ایک استاد اور شاگرد کی آپس میں گفتگو ہے۔ بزاسف جو ہے وہ اپنے استاد سے کچھ گفتگو کر رہا ہے، اور اسی گفتگو میں اس کا یہ سوال ہے کہ موت سے ڈرنا کیسا ہے۔ تو اس نے ایک بہترین مثال بیان کی، وہ مثال میں آپ کی خدمت بیان کر کے یہ جواب دینا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا، ایک سمندر میں سفر کر رہا تھا، سفر کرتے کرتے اس کی کشتی ٹوٹ گئی، سمندر میں طوفان آیا، کشتی ٹوٹ گئی۔ اب وہ کشتی کے ایک پلڑے پر بہتا ہوا سمندر میں تھپیڑے کھا رہا ہے، کبھی ادھر سے ادھر کبھی ادھر سے ادھر۔ سوچے ایسی کنڈیشن میں آدمی کیا سوچتا ہے کہ اب گئے کہ تب گئے، یہ پتھے پہ جان ہے، لکڑی پہ جان اٹکی ہوئی ہے کہ اب مرے یا تب مرے۔ تو اب وہ بے ہوش ہو گیا، لیکن بہرحال وہ چونکہ اسی پٹرے پہ لٹکا ہوا تھا تو وہ تیرتا ہوا ایک جزیرے پہ جا پہنچا۔ جزیرے پہ جب پہنچا تو کچھ لوگ آئے اس کو ریسیو کرنے کے لیے، اسے لینے کے لیے، اور انہوں نے اس کو جب ہوش میں لایا تو ہوش میں جیسے ہی وہ آیا تو اسے مالے والے پہنائے، اور مالے والے پہنا کے اس کا بہترین استقبال کر کے اسے اپنی بستی میں لے کے چلے۔ اسے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہاں زندہ ہم نہیں ہو پا رہے تھے، کچھ دیر میں مرنے والے تھے، کچھ دیر تو اسے یہی یقین کرنے میں لگ گیا کہ ہم زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ بہرحال اس کو لے کے اس کی بستی والے جب پہنچے اسے، تو اس نے کہا بھائی یہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اس جزیرے کا قانون یہ ہے کہ ہم لوگ آج کے دن اس جزیرے کے ساحل پہ آتے ہیں، اور جو بھی پہلا آدمی مل جاتا ہے اسے ہم اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ دیکھیے یہ قدرت کا انتظام ہے کہ موت کی وادی سے اٹھا کے بادشاہت کے تخت پہ بٹھا دیتی ہے لمحوں میں یہ قدرت کا انتظام ہے۔ تو کہا اچھا بادشاہ بن گیا، اور پھر اس کے بعد وہ استقبال، اور وہ دربار سجا ہوا ہے اور سب خوش ہیں، لیکن اس کا دماغ یہیں پہ جو ہے وہ سوچنے پہ مجبور ہوا۔ اس نے وزیر کو بلایا، ادھر آؤ۔ کہا جی فرمائیے۔ کہا یہ بتاؤ مجھ سے پہلے یہاں کون تھا؟ کہا آپ سے پہلے یہاں کئی بادشاہ تھے۔ کہا ان کا کیا ہوا؟ کہا ان کا ہوتا یہ ہے کہ جب 5 سال گزر جاتا ہے تو ہم اس بادشاہ کو لے جا کے جنگل میں پھینک دیتے ہیں۔ کہا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا جنگل میں اسے وہاں کے درندے اور بھوکے بھیڑیے کھا جاتے ہیں، اور اگر نہ بھی کھا پائیں تو وہ خود بھوک سے مر جاتا ہے۔ کاش ہمارے یہاں بھی یہ قانون ہوتا۔ تو اب جو ہے اس نے جب یہ سوچا، جیسے ہی وزیر نے سوچا، وزیر نے کہا تو اس بادشاہ نے سوچا کہ بھائی یہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ وزیر سے کہا کہ ایسا ہے کہ آج یہ رسم وسم ہو جانے دو، پھر تم میرے پاس آنا۔ اب یہ رسم وسم کر کے جب رات کی تاریکی میں لوگ واپس گئے، وزیر کو لے کے یہ فوراً اس جنگل میں پہنچا۔ کہا مجھے اس جنگل میں لے چلو کہ جہاں پر وہ بادشاہ کو پھینکنے لے جاتے ہیں۔ وہ گئے اس جنگل کو دیکھا، معائنہ کیا کیا مسئلہ تھا، اور پھر اب وہ بلوہر واقعہ جو سنا رہا ہے اپنے شاگرد کو، بزاسف کو، کہتا ہے کہ مسلسل آنا جانا لگا رہا اس کا، اور جب ایسے ہی آنے جانے میں 5 سال گزر گئے۔ آ گیا آخری دن، اب پھر وہی لوگ جو ہنستے کھیلتے اسے بادشاہ بنا کے لے آئے تھے، اب پھر ہنستے کھیلتے اسے بادشاہت سے ہٹانے کے لیے آ گئے، اور وہ بجاتے اور ناچتے اور گاتے پہنچے بادشاہ کے پاس، اور کہنے لگے بھیا چلیے تیار ہوئیے، سامان باندھیے اور نکلیے۔ اب انہوں نے بھی ایک چھوٹا سا سامان باندھا اور اٹھ کے تیار ہو کے نکلنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اب وہ بھی خوشی خوشی لے جا رہے ہیں اور یہ بھی خوشی خوشی جا رہے ہیں۔ وہ جو لے جانے والے تھے ان سے برداشت نہیں ہوا، کہنے لگے ہم خوش ہیں تو ہمیں تو اس کا معاملہ پتہ ہے، آپ کیوں خوش ہیں؟ دیکھیے یہ مزاج دنیا ہے، آدمی اپنے دکھ سے نہیں پریشان ہے، دوسروں کے سکھ سے پریشان ہے۔ یہ مزاج دنیا، ہم تو ٹھیک ہے، ہم کیا ہیں، ہمارا مسئلہ کیا ہے، یہ آپ کیوں اتنے خوش ہیں؟ تو وہیں چلو تو سمجھ میں آئے گا۔ کارے نہیں، ہم نے ایک نہیں ہزاروں بادشاہ کو یہاں سے لے گئے ہیں، اور ہر بادشاہ روتا گاتا اور یہی کہتا تھا ارے 1 سال کا موقع دے دو، 6 مہینے کا موقع دے دو، 2 مہینے کا موقع دے دو، لیکن آپ تو ہنسی خوشی چلے جا رہے ہیں۔ کہ وہیں چلو سمجھ میں آئے گا۔
اب جب یہ بادشاہ کو جنگل میں لے کے پہنچے تو دیکھا بادشاہ جو روز آتا جاتا تھا اس جنگل میں، اس نے پورا انتظام وہاں کر رکھا تھا، ایک بہترین محل بنا رکھا تھا، اپنی غذا کا انتظام کر رکھا تھا، کچھ نوکر سیٹ کر رکھے تھے، یعنی ایک پورا محل عالیشان تیار کر رکھا تھا۔ کہ اب تمہیں سمجھ میں آیا کہ میں یہاں آنے سے کیوں نہیں ڈر رہا تھا؟ اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ میں جہاں سے جا رہا ہوں ویسی ہی جگہ جا رہا ہوں۔ پہنچے میں کیا پڑھنا چاہتا ہوں؟ کہ مجھے یقین تھا کہ میں جہاں سے جا رہا ہوں ویسی ہی جگہ جا رہا ہوں، لہذا نہ مجھے ڈرنا تھا، نہ مجھے رونا تھا، نہ مجھے خوف تھا۔ موت کا یہی فلسفہ ہے، جو وہاں کا انتظام کیے ہوئے ہے اسے موت سے ڈرنا ہی نہیں ہے، اور جو انتظام نہیں کیے ہے وہ تو ڈرے گا، اور جس نے انتظام کر رکھا ہے وہ تو سر میدان بھی کہتا ہے کہ ان ابن ابی طالب لا ابالی بالموت، ابو طالب کے بیٹے کو موت سے ڈر ہی نہیں لگتا ہے، اس لیے کہ جسے وہاں کی خبر ہو اسے موت سے کیا ڈر۔ ایک صلوات پڑھ دے یہ ہے حقیقت موت، یہ ہے موت کا خوف، یہ ہے موت سے ڈرنا، اس لیے کہ انتظام نہیں ہے۔ جب انتظام ہوگا تو موت سے خوف بھی نہیں ہوگا، اسی لیے موت کی کنڈیشنز بھی الگ الگ ذکر ہوئی ہیں۔ بہرحال تو موت اللہ کی خلق ہے، بس میں گفتگو تمام کرنا چاہتا ہوں، جہاں سے گفتگو شروع ہوئی ہے وہیں پہ تمام ہو۔ موت اللہ کی خلق ہے اور اللہ نے اپنی خلق کو دکھایا۔ اچھا ایک بات مجھے آپ یہ بتائیے کہ جتنی چیزیں بھی اللہ کی خلق ہیں، اس کا مطلب وہ پہلے نہیں تھی پھر ہو گئی، اور ہر خلق کا قانون یہ ہے کہ اسے ختم بھی ہونا ہے۔ ہر خلق کا قانون یہ ہے، جیسے انسان کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، آسمان ختم ہوگا، زمین ختم ہوگی، ستارے ختم ہوں گے، سیارے ختم ہوں گے، انسان ختم ہوگا، ہر وہ چیز جو خلق ہے وہ ختم ہوگی۔ تو موت بھی تو خلق ہے، تو موت کو بھی ختم ہونا ہے۔ بھئی جب موت خلق ہے تو خلق کو تو ختم ہونا ہے، تو اب کون موت کو ختم کرے؟ کس میں دم ہے جو موت کو ختم کرے؟ اس لیے کہ موت ہی تو وہ ہے جو سب کو ختم کرتی ہے۔ غور کیجئے گا، دیکھیے اللہ نے جو لفظ رکھا، اللہ نے کیا کہا؟ الذی خلق الموت والحیات، یعنی پہلے لفظ موت کو رکھا، پھر لفظ حیات کو رکھا، اور یہیں سے رکھ کے سمجھایا کہ دیکھو موت کو میں نے پہلے اس لیے رکھا کہ موت حیات کو خلق کرتی ہے، ختم کرتی ہے۔ جب موت آتی ہے تب حیات ختم ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے ہو وہ بعد والے کو ختم کر سکتا ہے، اور بعد والے کو ختم کرنے کے لیے اس کا پہلے ہونا ضروری ہے۔ غور کیجیے ذرا سا میں کیا پڑھنا چاہتا ہوں۔ موت ہے مخلوق، موت کو ختم ہونا ہے، اور موت حیات کو ختم کرتی ہے، اس لیے کہ موت حیات سے پہلے ہے۔ تو اب موت کو بھی وہ ختم کرے جو کم سے کم موت سے پہلے ہو۔ پہنچے ذرا سا، موت کو وہ ختم کرے جو موت سے بھی پہلے ہو، جس کے سامنے موت خلق کی گئی ہو، جس کے سامنے موت بنائی گئی ہو۔ تو بھائی کون چیز ہے موت سے پہلے؟ کون ایسی چیز ہے جو موت کے اوپر بھی بھاری ہے؟ تو بھائی ایک چھوٹے سے سوال کے جواب میں یہ بات واضح ہو جائے گی۔ آنے والا آیا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے، امام مسجد کوفہ میں بیٹھے ہوئے تقریر فرما رہے ہیں، ایک شخص کوفیوں کا لباس پہنے ہوئے کھڑا ہوا، کھڑے ہو کے کہتا ہے مولا مجھے آپ سے کچھ سوال کرنے۔ امام نے کہا پہلے بتاؤ کہ تم کون ہو؟ کہ مولا میں کوفے کا لباس پہنے ہوئے ہوں، میں آپ کا چاہنے والا ہوں۔ کہ لباس پہننے سے ہمارے چاہنے والے نہیں لوگ ہو گئے؟ غور کر رہے ہیں؟ پھر امام نے کہا تم بتاتے ہو یا میں بتاؤں کہ تم کون ہو؟ کہ مولا آپ ہی جب جانتے ہیں تو ارشاد فرما دیں۔ کہا کہ روم کے سفیر نے شام کے حاکم سے کچھ سوال پوچھے ہیں اور اس کے علم میں وہ جواب نہیں ہے، تو اس نے تمہیں شام کی مملکت سے کوفے والا بنا کے یہاں بھیجا ہے کہ تم ہم سے سوال پوچھو اور جواب لے کے وہاں چلے جاؤ۔ تو اس نے کہا مولا جب آپ اتنا جانتے ہیں تو سوالوں کے جواب بھی دے دیجئے۔ اب اس میں بہرحال کئی سوال، تو اس میں ایک سوال یہ تھا کہ وہ 10 چیزیں بتائیے جو ایک پر ایک ہے، 10 چیزیں بتائیے جو ایک پر ایک ہے، تو یعنی ایک کے اوپر ایک، یعنی جس کی قوت ایک سے دوسرے کی زیادہ ہے۔ تو امام نے کہا، امام نے جواب دیا، البتہ بعض جگہ لکھا ہے کہ امام نے امام حسن سے فرمایا کہ بیٹا تم جواب دو۔ تو امام حسن نے جواب دیا، اس میں کئی سوال تھے، اس میں ایک سوال یہ تھا کہ مولا وہ 10 چیزیں بتائیے جو ایک پر ایک ہے،
تو امام نے کہا سنو، پہلی چیز ہے پتھر کہ جو سخت چیز ہے، اس سے سخت ہے لوہا جو پتھر کو توڑ دیتا ہے، لوہے سے سخت ہے آگ جو پتھر کو جو لوہے کو گلا دیتی ہے، آگ سے سخت ہے پانی جو آگ کو بجھا دیتا ہے، اور پانی سے زیادہ سخت ہے بادل کہ جو پانی کو اپنے اندر لے کے چلتا ہے، اور بادل سے زیادہ سخت ہے ہوا کہ جو بادل کو اڑاتی رہتی ہے، اور ہوا سے زیادہ سخت ہے وہ فرشتہ کہ جس کے اشارے پہ ہوا چلتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ سخت ہے ملک الموت کہ جو اس فرشتے پہ پاس بھی آتا ہے، اور ملک الموت سے زیادہ سخت ہے موت کہ جو ملک الموت کو بھی آئے گی۔ غور کر رہے ہیں دیکھیں، اگر بات یہیں پہ رک جاتی تو کبھی اس سوال کا جواب ہی نہیں ملتا کہ موت سے اوپر کیا ہے اور موت کو کون ختم کرے گا۔ لیکن امام نے بات یہی نہیں روکی، جب بات موت تک پہنچی کہا ملک الموت سب کے پاس آتا ہے اور موت ملک الموت کو بھی آئے گی، پھر کہا موت سے بھی زیادہ سخت ہے امر الہی کہ جو خود موت پہ بھی نافذ ہوتا ہے، اور امام نے منبر کوفہ سے کہا کہ ہم ہی تو صاحبان امر ہیں، ہم ہی تو صاحبان امر ہیں۔ اسی لیے میں کنز العرفان کی ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کنز العرفان میں لکھا گیا، شاید یہ بات آپ کے لیے نہیں ہو، سنیے گا، کنز العرفان میں لکھا گیا کہ روز قیامت اللہ جناب عیسیٰ کو حکم دے گا کہ اے عیسیٰ تم اس موت کو ذبح کر دو، اور موت اس دن ایک حیوان کی شکل اختیار کر کے روز محشر میں وارد ہوگی، اور جناب عیسیٰ اس موت کو ذبح کریں گے، اس موت کو ختم کریں گے۔ لیکن میرے عزیزو یہ تھی ایک روایت۔ دوسری روایت جو موجود ہے جہاں منبر کوفہ پہ خود امیر المومنین کہہ رہے ہیں انا ممات الممات، میں موت کی موت ہوں، تو بھائی مسئلہ ہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ عیسیٰ موت کو ختم کریں گے یا علی موت کو ختم کریں گے۔ ارے اس بات کو بھی علماء نے حل کر دیا۔ 200 سال کے پہلے، 200 سال کے قدیم عالم دین مجتہد نے جب ان دونوں روایتوں کو دیکھا کہ ان دونوں روایتوں میں کوئی تنازع نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، دونوں روایتیں اپنی جگہ صحیح ہے۔ جو روایت یہ کہہ رہی ہے کہ علی موت کو ختم کریں گے وہ بھی صحیح ہے، جو روایت یہ کہہ رہی ہے کہ عیسیٰ موت کو ختم کریں گے وہ بھی صحیح ہے۔ کہ کیسے دونوں صحیح ہے؟ کب فرق اتنا ہوگا، یذبحہ عیسیٰ بامر علی ابن ابی طالب، موت کو عیسیٰ ہی قتل کریں گے لیکن علی کے حکم سے قتل کریں گے۔ غور کر رہے ہیں کیا؟ یہ ہے موت کا خاتمہ، اس لیے کہ موت جب خلق ہے تو اسے ختم بھی ہونا ہے۔ جب موت خلق ہے تو اسے ختم بھی ہونا ہے، اور ہر چیز کے اختتام کا انتظام اللہ نے اپنے اعتبار سے کرے۔ ساری دنیا کا اختتام اللہ نے اپنے انتظام سے کر رکھا ہے۔ یہ ہے میرے عزیزوں موت کی حقیقت کے جسے انسان ترک کرے، اور یہ مطلب اور یہ معلومات سوائے علوم آل محمد کے کہیں اور نہیں مل سکتی۔ باقی صرف اور صرف تعبیرات کی نقشے بازیاں ہیں۔ علمی حقائق تو یہی موجود ہیں، علمی جواہر تو یہی موجود ہیں۔ اگر موت کو سمجھنا ہے تب بھی یہیں آنا پڑے گا، اور زندگی کو سمجھنا ہے تب بھی یہیں آنا پڑے گا۔ یا جملہ بدل کے یوں کہہ دوں کہ اگر زندگی کو زندگی بنانا چاہتے ہو تب بھی یہیں آنا ہے، اور موت کو موت بنانا چاہتے ہو تب بھی یہیں آنا ہے۔ یہی وہ دروازہ ہے جو زندگی کو قدمت عطا کرتا ہے اور موت کو شہادت بنا دیتا ہے۔ نہیں تو کائنات میں کوئی اور ایسا دروازہ نہیں کہ جو موت کی حقیقت بیان نہیں کر سکے۔ اور اسی لیے تو ان کے گھر کے بچے بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ احلی من العسل، موت تو شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ اس لیے کہ یہ حقائق و معارف موت سے آشنا ہے، یہ جانتے ہیں کہ موت کی حقیقت کیا ہے۔ میرے بابا کی کنیز کو موت کہتے ہیں، میرے دادا کی کنیز کو موت کہتے ہیں، یہ ہے موت کی حقیقت۔ اور میرے عزیزوں کنیز ہمیشہ آقا کے پیچھے چلتی ہے، اسی لیے جب مومن کو موت آتی تو پہلے علی آتے ہیں پھر موت آتی ہے، اس لیے کہ کنیز ہے۔ کیا انتظام قدرت ہے کہ علی نے آ کے کہا کہ تمہیں موت سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے میں اپنا چہرہ دکھاؤں گا کہ میرا چہرہ دیکھ کے تمہیں سکون تو نصیب ہو جائے۔
میرے عزیزوں، ہر مومن جب دنیا سے جاتا ہے تو علی آتے ہیں۔ ہر مومن جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے، چاہے مومن چاہے مومنہ چاہے کوئی بھی کہیں بھی، حتیٰ امیر المومنین کی روایت یہاں تک ہے کہ مومن کے علاوہ بھی اگر کوئی دنیا سے جاتا ہے تو علی آتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ علی کربلا میں کتنی مرتبہ آئے ہو؟ کبھی علی اکبر کے لاشے پہ علی موجود ہوں گے، کبھی عباس کے لاشے پہ علی موجود ہوں گے، کبھی علی اصغر کی گلو پہ جب تیر لگ رہا ہوگا تب علی موجود ہوں گے۔ ارے مقاتل کے فقرے ہیں کہ علی کربلا میں دیکھ رہے ہیں بیٹے کی جنگ، اور موت کھڑی لرز رہی ہے کربلا کے میدان میں۔ حسین اتنے بڑے امتحان الہی سے گزر رہے ہیں، امتحان صبر سے گزر رہے ہیں۔ ارباب اعضاء، تاریخ لکھتی ہے کہ کربلا میں صرف حسین نہیں شہید ہوئے ہیں، بلکہ ایک بزرگ عالم دین کا فقرہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کربلا میں بیویاں بھی شہید ہوئی۔ چونکہ ایک بہن کی سال ثواب کی مجلس ہے، لہٰذا میں یہ جملہ وہاں آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ حسین کو قتل ہوتے ہوئے زمانے نے دیکھا، کند خنجر سر پہ چل رہا ہے، ضرب پہ ضرب ظالم لگا رہا ہے، حسین قتل کیے جا رہے ہیں، لیکن زینب بھی کربلا کے میدان ہی میں ذبح ہوئی۔ وہ کہتے ہیں ذبیحہ دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک تو خنجر کے ذریعے ذبح کیا جاتا ہے، اور ایک ذبیحہ مچھلی کا ہوتا ہے۔ مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے پانی سے نکال دیں وہ ذبح ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کربلا میں دونوں ذبیحے ملے، ارے حسین کے سر پہ خنجر چلایا گیا اور زینب کی چادر چھین لی گئی۔ زینب تو اسی دن مر گئی جس دن زینب کے سر سے چادر چھین لی گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نہیں تو جناب زینب کا یہ مقام کہ جب چادر چھن چکی ہے تو کیا جملے کہہ رہی ہیں زینب سجاد سے، اے بھیا، اے بیٹا سجاد، بتاؤ کیا ہم خیمے سے باہر نکل جائیں یا خیمے میں جل کے جان دے دیں؟ اللہ اکبر۔ چادر چھننے کے بعد زینب مشورہ لے رہی ہیں امام سے، اے بیٹا سجاد بتاؤ کیا حکم ہے؟ ارے مجھے نہیں پتا کہ ان بیبیوں نے کیسے ان لمحات کو برداشت کیا ہوگا کہ جن کے سروں کو آسمان نے نہ دیکھا ہو، جن کے بالوں کو آسمان نے نہ دیکھا ہو، وہ بےردہ ہو کہ آج خیمے سے باہر نکل رہی ہیں۔ عجیب انداز ہے، تاریخ لکھتی ہے کہ زینب خیمے سے باہر نکلی، اور جب شمر پکڑا گیا ہے، جب شمر کو گرفتار کیا گیا ہے، تو ایک مرتبہ شمر سے مختار نے پوچھا کہ شمر بتا تو نے کیا کیا ظلم کیے۔ بعض علماء نے لکھا کہ مختار نے نہیں، مختار کے کسی صحابی نے، مختار کے کسی ساتھی نے پوچھا کہ شمر کو قتل کرنے سے پہلے کہ شمر بتا تو نے کیا کیا ظلم کیا۔ وہ کہتا ہے کہ شمر میں نے سنا ہے کہ تو نے بنت علی کی چادر چھینی تھی، بتا تو نے زینب کی چادر کیسے چھینی تھی؟ اب سنیے میرے عزیزوں، کچھ علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ یقیناً میں نے چادر چھینی تھی اور تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ وہ عجیب منظر تھا۔ کہا کیا منظر تھا؟ کہا جب میں حسین کو، بس مجلس تمام ہو رہی ہے، کہا جب میں حسین کو قتل کرنے کے لیے گودال میں گیا، میدان مقتل میں گیا، اور میں حسین کو قتل کر رہا تھا، تو ادھر میں حسین کو قتل کر رہا تھا، ادھر ظالموں نے خیمے پہ حملہ کر دیا اور سارا مال غنیمت اور سارا اثاثہ لوٹ لیا۔ میں حسین کو قتل کرنے میں مصروف تھا۔ جب میں حسین کو قتل کر کے اٹھا تو میں نے دیکھا کہ سارا مال لوٹا جا چکا ہے، بیویاں خیمے سے باہر ہیں۔ میں دوڑا ہوا خیمے کی طرف بڑھا۔ ارے جب میں خیمے کی طرف بڑھا تو میری نگاہ دو چیزوں پہ گئی۔ میں نے ایک چھوٹی سی بچی کے کان میں گوہر دیکھے اور زینب کے سر پہ چادر دیکھی۔ میں نے کہا مال غنیمت میں میرے ہاتھ تو کچھ نہیں لگا ہے، لاؤ میں یہی دو چیزیں لے لیتا ہوں۔ اور یہ کہہ کہ شمر آگے بڑھا، بچی سے کہتا ہے کہ جلدی سے اپنے بندے مجھے دے دے۔ بچی کہتی ہے نہیں نہیں میں دے رہی ہوں۔ اور یہ کہہ کہ شمر آگے بڑھتا ہے کہ بچی سے بندے اتار لے۔ بچی کہتی نہیں رک جاؤ، میں خود ہی اتار کے دے رہی ہوں۔ ارے بچی چھوٹی تھی، ہاتھ چھوٹے تھے، کم سن بچی نے بندے اتارنے چاہے لیکن بندے اتار نہیں پائی۔ ارے تھوڑی دیر لگنے لگی۔ شمر کہتا ہے میں بہت جلدی میں تھا، ارے میں آگے بڑھا، میں نے بچی کے بندوں کو پکڑا،
جو پکڑ کے کھینچا ہے تو کان کی لبیں پھٹ گئی. میں بندوں کو لے کے آگے بڑھا. زینب کے سر پہ چادر تھی, میں چاہتا تھا کہ زینب کی چادر لے لوں. شمر کہتا ہے کہ میں نے زینب سے چادر مانگی. تاریخ کہتی کہ زینب نے دونوں ہاتھوں سے اپنی چادر کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا. زینب نے اپنی چادر کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا. شمر کہتا ہے کہ میں نے اپنے نیزے سے زینب کی چادر کو اتارنا چاہا. جیسے ہی میں نے نیزہ زینب کی چادر پہ مارا, زینب نے چادر کو اور کس کے پکڑا. میرے نیزے کی گرفت میں چادر نہیں آ پا رہی تھی. کہتا ہے سنو گے, جب میں نے بہت دیر تک کوشش کی اور نیزے کی گرفت میں چادر نہ آئی تو میں نے اسی نیزے سے شہزادی کے سر پہ وار کیا. سر سے خون جاری ہوا, زینب کی گرفت کمزور ہوئی. میں نے نیزے سے زینب کی چادر کو چھینا. زینب نے آواز بلند کی, واہ حجابا, اے بھیا عباس, زینب کی چادر چھن گئی. اے ابا اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیان الرسول یا من قبین تلون انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضائی و تسلیم الامر. ربنا تقبل منا انکا سمیع الدعا. گزارش ہے آپ حضرات سے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ تبسم آرا بنت سید مہدی رضا مرحوم کی روح کو